أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے سلسلہ ثانیہ کا بقرہ کا 5واں سبق. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ارے لوگو، سب کو چھوڑ کر اپنے رب کی عبادت کرو. یہ سب کو چھوڑ کر رب کی عبادت کرو، یہی توحید ہے. توحید میں اور شرک میں بھی اور ہی کا فرق ہے. مشرک رب کی بھی عبادت کرتے تھے اور اسلام کہتا ہے رب کی ہی عبادت کرو. یہی توحید ہے. سب کو چھوڑ کر اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. تمہاری عبادت سے اللہ کا کوئی نفع نہیں، بلکہ مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی ہو کر جنت کے حقدار بن جاؤ. گویا عبادت کا حکم محبت میں ہے، منفعت میں نہیں. اللہ نے عبادت کا حکم دیا محبت میں، منفعت میں نہیں. جیسے کئی بار آپ کسی کو کہتے ہیں یار فلاں کام کر لے، او بھائی اسے بار بار کہہ رہے ہو فلاں کام کر لے، اس میں تیرا کیا فائدہ؟ یار فائدہ میرا نہیں، فائدہ اسی کا ہے. پھر بار بار کیوں کہہ رہے ہو؟ اس لیے کہ مجھے اس سے محبت ہے، اس کے منفعت میں مجھے خوشی ہوتی ہے. باقی رہی یہ بات، اگر اللہ کو محبت ہے تو اللہ بغیر عبادت کے ہی جنت کا حقدار بنا دے؟ نہیں. اللہ کے ہاں ضوابط ہیں، اصول ہیں، قوانین ہیں. اللہ نے وہ مقرر فرما دیے. اسی وجہ سے حکم ہے عبادت کرو. اچھا جی، عبادت کسے کہتے ہیں؟ 5 نمازیں پڑھنے کو نہ جینا. عبادت کہتے ہیں خود کو کسی کے سپرد کر کے اپنا اختیار ختم کر لینا.
یہ کہاں سے نکالا؟ عبادت لیا گیا ہے عبد سے، اسی عبادت سے عبد ہے غلام۔ عبد کو اپنے آقا کی مرضی کے بغیر خرید فروخت، نکاح اور دیگر معاملات کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ جس کو اجازت مل جائے اسے کہتے ہیں عبد معزون۔ اب یہاں ایک بات سمجھیے، اگر اجازت سے کوئی کام کرے نا، اجازت سے غلام، تو اس کے نفع کا، نقصان کا، تمام ذمہ داریوں کا جو بوجھ آتا ہے وہ آقا پر آتا ہے۔ یعنی اگر نکاح کیا ہے، میرا غلام تھا، میں نے اسے اجازت دی اور اس نے نکاح کیا، تو مہر بھی میرے ذمہ ہے، یا میں ادا کروں گا مہر، یا مہر کے بدلے میں یہی غلام بیچا جائے گا۔ میں نے اسے تجارت کی اجازت دی اور اسے گھاٹا آ گیا، تو یا میں ادا کروں گا یا اس غلام کو اس گھاٹے کے بدلے میں بیچا جائے گا، ذمہ دار بہرحال میں رہوں گا۔ اور اگر میری اجازت کے بغیر اس نے کیا تو میں کسی چیز کا ذمہ دار نہیں۔ نکاح تو اس کا نافذ نہیں ہوگا، دیگر بھی اگر اس سے کسی نے معاملات کیا اور گھاٹا آ گیا تو میں کہوں گا یہ میری طرف سے معزون ہے۔ اب ذرا اس مفہوم کو آگے چلائیں۔ ہائے، کئی چیزیں ہوتی ہیں ہم انہیں صرف ایک خاص دائرے تک رکھتے ہیں، حالانکہ اس دائرے تک بات ہی نہیں پوری ہو رہی ہوتی، اس دائرے تک مقصد کی بات ہی نہیں پوری ہو رہی ہوتی۔ مثلا حضور پاک کی سیرت کو آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضور کے فضائل کو بیان کیا جائے، معاملات کو سنایا جائے، اگلا کام رہ گیا انطباق۔ اسی لیے سیرت پر جنہوں نے کتابیں لکھی، بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ کامل سیرت وہی ہے کہ جس میں آگے انطباق بھی کیا جائے کہ بھائی یہ کام ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، یہ کام ہے، اس سے ہمیں کیا ملا۔ کیونکہ نبی کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس میں امت کے لیے نمونہ نہ ہو، اسی نمونے کی نشاندہی کیے بغیر سیرت ادھوری ہوگی۔ تو وہ کیا ہے جی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آقا، اچھا جی ہاں، بلکہ جب آقا چاہے غلام کو کسی کے ہاتھ فروخت بھی کر سکتا۔ اب عبادت کا مطلب ہوگا اپنی خواہشات تک کو خدا کی مرضی کے تابع کرنا اور کسی حال بھی اس کی شکایت نہ کرنا۔ اب آپ کو وہ بات ذہن میں آ گئی ہوگی جب بیوی نے شوہر سے کہا دیر کیوں کر دی؟ کہا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا۔ پوچھا کہ جلدی کیوں چلے جاتے ہو؟ تو نے میرے رب کی شکایت تو نہیں کر دی؟ کہا نہیں، شکایت نہیں کی، حکایت کر دی۔ حضور پاک نے پوچھا تو میں نے بتا تو دیا کہ عذر یہ ہے، اندازہ کیجئے کیسے لوگ تھے۔ سعید بن مسیب کی بیٹی ہو، سعید بن مسیب کی بیٹی ہو جس کے لیے ولید بن عبد الملک کا رشتہ مانگا جائے، اس کو انکار کر دیں، ایک طالب علم کو کے ساتھ بیاہ دی جائے، وہ بھی جس کی بیوی پہلے فوت ہو گئی، پھر خود چھوڑنے کے لیے پہنچ گئے۔ کون؟ جب دروازے پر دستہ کا سعید، اللہ رے اللہ، یہ کون سا سعید ہوگا؟ فلاں فلاں، من سعید ابن المسیب۔ قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ ابن مسیب آئے، جب آگے گئے تو ابا کے ساتھ بیٹی بھی ہے، اور جب بیٹی کو اندر رخصت کیا، روانہ کیا، بیٹی نے روٹی دیکھ کر کہا یہ کیا؟ کہا کہ سحری کے لیے رکھی ہوئے، میں نے تو آپ کے ابا جی کو بتا دیا تھا میں انتہائی غریب آدمی ہوں۔ کہا ابا جی نے کہا کہ توکل والے سے تیری شادی کر رہا ہوں، متوکل سے، جس رب نے افطار کا دیا سحور کا نہ دے گا، اسے تو صدقہ کر دینا چاہیے تھا۔ کیسے لوگ تھے جی، کیسے لوگ تھے۔ خیر جی، اپنی خواہشات بھی، اچھا کسی حال میں شکایت نہ کرنا۔ آج رب کی شکایتیں بڑی ہوتی ہیں، ربا تو نے کیا دیا، کیا دیا، کیا دیا۔ اور جو حکم دے بلا چوں چرا قبول کر کے عمل کرنا۔
ہمارے ہاں آج قبول کیا جاتا ہے، عمل بہت کم کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہے ہی نہیں حتی تکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک اس کی خواہشات میری مرضی کے مطابق نہ ہو جائے۔ کسی کو اپنی قسمت اور نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہوئے، یہ بڑی قیمتی بات ہے جی، کسی کو اپنی قسمت اور نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہوئے انتہائی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ اب اگر یہ تعظیم زبانی ہو تو زبانی عبادت، اگر اس کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کیا جائے تو مالی عبادت، اور اگر بدن سے اس کی تعظیم کا اظہار ہو تو بدنی عبادت ہوتی ہے۔ آج ہمارا دل کرتا ہے نا جی کہ ہمارے اوپر بھی اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں، سلام آئے، کرتا ہے نا جی، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ التحیات میں کیا ہے جی؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد کیا ہے جی؟ گویا سلام اس وقت آتا ہے جب اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تین ہی چیزیں ہیں نا، التحیات للہ میری قولی عبادتیں خاص اللہ کے لیے، والصلوات میری بدنی عبادتیں بھی اسی کے لیے، والطیبات میری مالی عبادتیں بھی۔ اب یہ سپردگی کامل طور پر ہے، تو اب کیا آیا جی؟ کیونکہ حضور پاک کی بندگی کامل ترین ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بندگی کامل ہے تو ہر جزو ایک مستقل چیز ہو گئی اور اس کے لیے مستقل جواب ملا، السلام علیک ایھا النبی، ایک، ورنہ یہی کافی تھا، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تین سٹیپ آئے، ہر عبادت کامل ترین ہے۔ اللہ اکبر۔ اس تفصیل سے سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی کا فرق واضح ہو گیا۔ اگرچہ سجدہ تعظیمی اسلام میں حرام ہے، اس لیے بزرگوں کے آگے جھکنا جائز نہیں، لیکن جب تک کسی کو اپنی قسمت کا مالک سمجھ کر سجدہ نہ کرے وہ مرتکب حرام تو ہوگا، مشرک نہ ہوگا۔ دو چیزیں علیحدہ ہیں، ایک ہے مشرک ہو جانا، ایک ہے حرام کام کا مرتکب ہونا، یہ علیحدہ ہے۔ چلو یہاں پر ایک اور بات بھی میں بتاتا چلوں، جب تک کسی گناہ کو گناہ سمجھا جائے گا وہ آدمی گناہ گار ہوگا، جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اب تک جو محنت ہوتی آئی ہے ہمارے اوپر کفر کی طرف سے، وہ گناہ کرانے کی محنت تھی، کیونکہ ادھر سے کام ہو رہا تھا۔ اب جو محنت ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے گناہ کی حیثیت کو دھندلا دو، گناہ کو گناہ نہ سمجھو۔ مثلا ایک آدمی سود کھاتا ہے لیکن گناہ سمجھتا ہے، کافر نہیں ہے۔ دوسرا سود کھاتا نہیں ہے لیکن سود کو کہتا ہے یہ مولوی نے حرام کر رکھا ہے جی، سود کے بغیر تو گزارا ہی کوئی نہیں، کھاتا نہیں ہے، یہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، یہ اپنے ایمان کی خیر منا۔ اس وقت کفر کی تلبیس کا، ائمہ تلبیس نے اپنی تلبیس کا زاویہ بالکل بدل دیا۔ اچھا جب ادھر سے محنت تیز ہو جائے تو ہمیں بھی چاہیے محنت تیز کرنی چاہیے، لیکن ہم تو سوئے ہوئے ہیں، یقین جانیے، بالکل بچوں کی طرح۔ جیسے کوئی سیلاب آ جائے نا تو بچے تالیاں بجاتے ہیں، پانی میں نہائیں گے، ہم تو ویسے تالیاں بجا رہے ہیں، بڑوں کے آنسو نکل پڑتے ہیں، بھائی یہ پھر سارا کچھ سنبھالنا بھی ہے۔ بچے تو کہتے ہیں مٹی میں کھیلیں گے، ہمارا کیا ہے، ہم ابھی تک اسی بچپنے میں ہیں، نکل ہی نہیں رہے ادھر سے محنت۔ اچھا ایک بات دیکھیے جی، مسلمان رضوان میاں اب زیادہ ہیں یا حضور کے زمانہ میں زیادہ تھے؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ابو بکر، علی المرتضی، اماں خدیجۃ الکبریٰ، حضرت زید رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسلام لائے تو ٹوٹل اسلام والے کتنے ہیں جی؟ 5 ہے نا جی۔ کفر زیادہ ہے یا کم ہے؟ اچھا کفر شدید ہے یا قلیل یا وہ ضعیف ہے؟ شدید ترین ہے۔ اس کا مقابلہ کیسے ہوا؟ افراد سے؟ نہ، افراد کی کیفیت سے، افراد کی کیفیت سے۔ بندے کم پیدا کیے گئے لیکن ایسے نواب پیدا کیے گئے اور لاجواب پیدا کیے گئے۔ کوئی ابو بکر کو کیا پھیر سکتا تھا؟ زنیرہ کو نہ پھیر سکا، کوئی عمر کو کہاں پھیر سکتا تھا؟ فقیہ کو نہ پھیر سکا،
زنیرہ کو، فقیہہ کو، نادیہ کو آزاد تو آزاد، بلال بھی کہہ رہا احد احد بس۔ ہمارے ایک استاد جی فرمایا کرتے تھے، جو صحابہ تھے نا، صحابہ یہ قولی سیرت کے کم قائل تھے، عملی سیرت کے زیادہ قائل تھے۔ یہ خطیب نہیں تھے لیکن یہ جذبوں کے امین تھے، یہ جذبوں کے امین تھے۔ بلال تقریر تو نہیں کر سکتے، عہد عہد کہتے ہیں بس، اور بتا دیا کہ اسی عہد کے ساتھ سودا ہو گیا ہے جی۔ آج ضرورت ہے جی، اپنی محنت بہت کمزور ہے، اللہ کی قسم ہماری محنت بہت کمزور ہے۔ آج ہم کہتے رہتے ہیں کہ کفر چھا گیا، ہمیں کھا گیا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ کبھی ہم نے تنہائی میں بیٹھ کر سوچا ہے ہم نے کیا کیا اسلام کے لیے؟ اتنی عرصہ گزر گیا، ہم نے کیا کیا ہے؟ آج یہی موبائل ہم سے جیت گیا، جسے چارج بھی ہم کرتے ہیں، اور ہم ہیں کہ چارج ہونے کا نام ہی نہیں، غفلت سے اٹھ ہی نہیں رہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھ ہی نہیں رہے، فرد منصبی سے بالکل مطلقاً ہم غافل۔ ہماری حالت تو وہی، آج میں نے جمعے پر کہا یہ جو طب ختم ہوئی ہے نا، طب ماسٹر صاحب یہ طب کیوں ختم ہوئی؟ ایلوپیتھی آ گئی؟ نہیں، ہومیوپیتھی آ گئی۔ حسنین میاں طب کیوں ختم ہوئی؟ جعلی نوس نے جعلی نوس نہیں پیدا کیا، بکرات نے بکرات نہیں پیدا کیا۔ حکیم اجمل کہتے رہے میرا بیٹا اجمل بنے گا، اجمل بنا نہیں۔ حکیم عبداللہ کہتے رہے میرے بیٹے بھی عبداللہ ہوں گے، بیٹے عبداللہ نہیں بنے ہیں۔ شجاع الملک کہتے رہے میرے بیٹے بھی، میری اولاد شجاع الملک ہوگی، وہ چیز آگے اللہ کی قسم نہیں دے سکے۔ ورنہ اگر ویسے جبال ہوتے تو ڈاکٹر کے پاس کون جاتا ہے؟ کون پاگل ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائے؟ وہ تو اسی وقت گیا کہ جب ادھر فقدان ہوا۔ ہمیشہ اگر کوئی چیز مارکیٹ میں چل رہی ہو نا، دوسری چیز کو جگہ نہیں ملتی ہے جی، معیار بھی ہو چل بھی رہی ہو، اپنا معیار تو ہے، سپلائی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اپنا معیار تو کھرا ہے، قرآن جیسے کل تھا آج بھی ہے۔ اپنے مال میں ہمارے استاد جی فرماتے اپنے مال میں کمی نہیں، سپلائروں کچھ تم ہی کہیں پر گڑبڑ کر رہے ہو، تم سپلائی نہیں ٹھیک کر پا رہے، تمہیں سے شکایتیں ہیں۔ مال تو اپنا کھرا ہے، ڈیلیوری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے۔ حسنین بھائی ایسے ہے کہ نہیں ہے، مال کھرا ہے، ڈیلیوری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے۔ ہائے ہائے، بہرحال جی یہ آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی، جن کو علی میاں بھی کہتے ہیں، مولانا علی میاں فرماتے ہیں صاحبو اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم سوئے پڑے ہیں، اور یہ بات خود حضور پاک بھی فرماتے ہیں، ہم سوئے پڑے ہیں۔ فرمایا میں نے جنت سے بڑھ کر کوئی عمدہ جگہ نہیں دیکھی لیکن اس کا طلبگار سویا پڑا ہے، اور میں نے جہنم سے کوئی بھیانک چیز نہیں دیکھی لیکن اس سے بھاگنے کے بجائے یہ سویا پڑا ہے۔ غفلت ہے جی۔ تشریح الفاظ یہاں پر آیا یا ایھا الناس، پہلا لفظ ہے یا، یہ حرف ندا ہے جو حاضر کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا۔ اب ایک ساتھ مسئلہ بھی یاد کریں، اور یہ مسئلہ ہم اپنے بچوں کو کیوں نہیں یہ درس جا کے سناتے جی؟ کیوں نہیں سناتے؟ کس بات کی ہمیں شرمندگی؟ ہم تو ہیں ہی دائی، ہم تو ہیں ہی دائی، اپنا کام ہی ہاکری ہے جی، اپنا کام ہی حضرت محمد کی ہاکری ہے، اور یہی ہاکری بخشش کا سبب ہوگی جی، یہی ہاکری بخشش کا سبب ہوگی، یہ ہاکری ہونی چاہیے۔ سبق ہم ضرور سنائیں۔ دیکھیں جی، جو بچہ آپ سے سنے گا نا، ابے سے جو سنے گا اس کے دل میں ٹکے گا۔ اس لیے روضہ اقدس پر تو یا رسول اللہ کہنا جائز، یہاں سے کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ حضور یہاں موجود نہیں ہے جی۔ یا اللہ کہنا جائز ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ آپ یہاں سے کسی کو پکارے یا بہاو الحق، یہ جی ناجائز ہو گیا۔ اگر آپ انہیں حاضر نہیں بھی سمجھتے تو عربی کی غلطی ہے، اور اگر انہیں حاضر سمجھتے ہیں تو یہ تو اللہ کے ساتھ شرک ہو گیا، بالکل ناجائز ہو گیا جی۔ الناس، یہاں پر یا ایھا الناس، الناس بمانا لوگ، مسلم کافر مرد و زن، چھوٹے بڑے بوڑھے سب اس میں شامل۔ کیوں جی؟ یعنی قرآن کا مخاطب سارا جہان ہے، قرآن کی دعوت عالمگیر ہے، یہ باقی کتابوں سے ہٹ کر ہے، یہ کسی کو خاص نہیں کرے گا، کسی قوم کو ہے جو سب کے لیے۔
قرآن پاک کا دستور ہے جب ایمان اور اصلاح عقیدہ کی دعوت دیتا ہے تو عموماً یا ایھا الناس فرماتا ہے لوگو ایمان میں آ جاؤ، اور جب احکام پر عمل کی دعوت ہو تو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرماتا ہے۔ اس لیے عموماً مکی صورتوں میں یا ایھا الناس اور مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا ہوتا ہے۔ یہاں ایک میں اور بات بھی بتاتا چلوں، بعض نے یہ بھی کہہ دیا کہ یا ایھا الناس سے خطاب عام طور پر مشرکین مکہ کو ہوتا ہے، تو جی یا ایھا الناس ٹھیک ہے ان کی بات، لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ یا ایھا الناس سے عموم خطاب ہوتا ہے، اور یہ قرآن کی عالمگیری کی طرف اشارہ۔ ربکم اعبدوا ربکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، رب ویسے رب پر تو بات رب العالمین میں ہو گئی ہے، بتلا دیا عبادت کے لائق صرف رب ہوتا ہے، کوئی مجسمہ سورج چاند یا حاکم اور بزرگ نہیں ہوتے، کوئی قبر یا درخت نہیں ہوتا۔ لعلکم تتقون، قرآن نے واضح کر دیا مقصد تخلیق عبادت الہی۔ آئیں جی میں کیوں پیدا کیا گیا؟ اللہ کی میں عبادت کے لیے، اور یہ قرآن پہلے مقدمہ تھا، مقصد اب شروع کر رہا ہے، پہلا توطیہ اور تمہید تھی، اب مقصد شروع کر رہا ہے۔ قرآن کا پہلا جو پیغام ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور مقصد عبادت کیا ہے جی؟ حصول تقوی، حصول تقوی، اور تقوی کہتے ہیں پرہیزگار، گناہوں کا چھوڑنے والا۔ نماز گناہوں کو چھڑوائے گی، روزہ چھڑوائے گا، زکوٰۃ چھڑوائے گی، حج چھڑوائے گا، عمرہ چھڑوائے گا، یہ چیزیں گناہوں کو چھڑوائیں گی۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ وہ ہستی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے پردہ عدم سے پھلوں کو نکال کر تمہارے رزق کا انتظام کیا۔ لہٰذا ان نعمتوں کی شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ تم کسی کو اللہ کا مقابل اور شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم جانتے ہو، کس چیز کو جانتے ہو؟ تم جانتے ہو کہ اللہ کے سوا نہ کوئی رب خالق اور مالک ہے، نہ یہ سارا انتظام کوئی اور کر سکتا ہے۔ پھر کس بنیاد پر تم بتوں وغیرہ کو شریک خدا ٹھہراتے ہو؟ فائدہ، قرآن کا اول عنوان اور اصل پیغام عقیدہ توحید، جو کہ تمام عقائد اسلامیہ کی اساس اور بنیاد ہے، اس لیے مختلف جگہوں پر عقیدہ توحید کو بے شمار دلائل سے مزین کیا گیا۔ یہاں پر چند دلائل۔ نمبر 1 ربوبیت، کہ میں رب ہوں، میں رب ہوں، اگر کوئی اور رب ہے، کوئی اور اگر پیدا کرنے والا ہے تو لے آؤ۔ نمبر 2 آسمان اور زمین کی تخلیق، پھر سلسلہ رزق کی خاطر بارش کا پورا نظام تشکیل دیا گیا، جس میں اللہ کی قدرت اور محبت کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ برسے گی ادھر پانی اس کا ادھر محفوظ کر دیا گیا پہاڑوں پر، پھر کچھ نالوں کی صورت میں آئے گا، کچھ زمین کے اندر سے انڈر گراؤنڈ اس کی فٹنگ ہے وہاں سے آئے گا جی، ہم تک پہنچے گا۔ پھر اس بارش کے ذریعے مختلف رنگ اور ذائقہ اور خصوصیات والے ثمرات اور کھیتوں کو نکالا اور ان کو انسانی رزق بنایا، یعنی ان میں ایسی خاصیات رکھیں کہ وہ تمہاری ضروریات کو پورا کریں۔ جب اللہ نے تمہاری تخلیق کے ساتھ تمہاری رہائش اور ضروریات زندگی کا انتظام کر دیا تو تم کسی دوسری طرف جاتے ہی کیوں ہو؟ بتاؤ تو صحیح۔ وہ جب تمہاری ضرورتیں پوری ہیں، سارے گستاخ سے فرمے دھیان اتنا کرتے قرآن پہ آدھے مر رہے ہیں تے کو کمی کیری شاید ہے، بے پاسے منہ انج ماری کمی کیت دی ہے۔ ہائے ہائے، ارے لوگو تم مخدوم ہو، ساری کائنات تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی گئی، تمہاری جبین اس لائق ہی نہیں کہ خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکے۔ دلائل کے علاوہ عقیدہ توحید فطرت انسانی میں بھی ودیت رکھا گیا اور بشری فہم بھی شرک کو غلط قرار دیتا ہے۔ البتہ جب غلط تعلیم و تربیت اور ناقص ماحول یا خود فریبی اور خود غرضی فطرت کو مسخ کر دے تو زبان نبوی کے ساتھ پڑھا جانے والا قرآن بھی مشرک کو فائدہ نہیں دیتا۔
بہت پیارا شعر ہے، وفی کل شیء لہ شاہد، ہر چیز میں ایک گواہ ہے۔ کیا گواہی دیتا ہے؟ یدل علی انہ واحد، وہ گواہی دیتا ہے وہ اکیلا ہے۔ اور یہ اگلا بڑا عجیب ہے، چہ جائے کہ کوئی اس کا شریک ہو، چہ جائے کہ کوئی اس کا شریک ہو، بخدا غیر خدا در جہاں چیزیں نیست، کوئی خدا کا شریک ہو یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے علاوہ تو جہان میں کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کے علاوہ تو جہان میں کوئی ہے ہی نہیں۔ جس کو دیکھو اس میں تمہیں خدا دکھے گا۔ آپ نے انسان کو دیکھا، یہ کس کا پیدا کیا ہوا؟ جی خدا کا۔ اس کو عقل و فہم کس نے دیا؟ جی خدا نے۔ ارے اس کی آنکھیں کس نے بنائی؟ خدا نے دی۔ اسے دانت کس نے دیے؟ خدا نے۔ اسے نگلنا کس نے سکھایا؟ خدا نے۔ تمہیں تو خدا کے علاوہ کوئی دکھے گا نہیں، جہان میں ہے ہی کیا؟ مخلوق بھی خالق کی طرف منسوب ہوتی ہے نا جی۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور ہم نے جو کتاب اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اگر تمہیں اس کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک و شبہ ہے تو اس کا آسان اور بہترین حل یہ ہے کہ تم اس جیسی صرف ایک صورت لے آؤ۔ اس کی صورتیں 114 ہیں جی، تم اس جیسی ایک لے آؤ۔ حالانکہ مقابلے میں کیسے کہتے ہیں حسنین میں جرت ہے تو ایسی کتاب تو لکھ کے دکھا، ایسی کتاب تو لکھ کے دکھا۔ قرآن نے یوں نہیں کہا کہ ایسی کتاب تم لاؤ، قرآن نے کہا اس کی ایک صورت۔ چنانچہ جی چونکہ قرآن رسالت محمد جی لیا اور اللہ کے علاوہ اپنے سب حمایتیوں اور مددگاروں کو بلا لو، اگر تم اپنے اس دعویٰ کیا تھا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں۔ بعض جاہلوں نے کہہ دیا اگر ہم چاہیں ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں۔ اگر اس دعویٰ میں سچے اور سنجیدہ ہو تو عقیدہ توحید کے بعد جی سچے اور سنجیدہ ہو تو عقیدہ توحید کے بعد حقانیت قرآن کا بیان ہے، چونکہ قرآن رسالت محمدیہ کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور ہر زمانے میں اس ماحول کے مطابق انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات دیے گئے۔ چونکہ بعثت نبوی کے وقت عرب میں فصاحت و بلاغت کا چرچا تھا، ہر مجلس میں شعراء کے مقابلے تھے، اس لیے فخر دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا علمی اور دائمی معجزہ ملا جس کی نظیر سے ہر دور کے فصحاء بلغاء عاجز رہے اور رہیں گے۔ فائدہ، حقانیت قرآن پر چیلنج کی وجہ کیا ہے؟ جب دلائل سے عاجز آ کر مشرک توحید کے اقرار پر مجبور ہوا تو رسالت کا ماننا بھی لازم ہوا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ذات، صفات اور عبادت کے طریقے انبیاء کرام ہی بتلاتے ہیں، اور بطور معجزہ قرآن عطا ہوا آپ کو تو بعض جاہل بولے اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام لا سکتے ہیں، یعنی قرآن خدائی کلام نہیں بشری کلام ہے، جس کے جواب میں قرآن نے اس کی نظیر لانے کا چیلنج دیا اور اس میں یوں آسانی پیدا فرمائی۔ دیکھیں نا، چیلنج جو دیا جاتا ہے حسنین میاں کوشش کی جاتی ہے ایر پھیر کے ذریعے اسے مشکل کیا جائے۔ بھائی لکھنا تو ہے لیکن ہفتے میں لکھ کے دے دینا، اکیلے لکھنا، کسی اور سے پوچھنا نہیں ہے، ہم اس کو دیکھیں گے، یہ کہیں سے کاپی پیسٹ نہ ہو، یہ کہیں سے یوں نہ ہو، کہیں سے وہ نہ ہو، کوشش کی جاتی ہے مشکل کیا جائے تاکہ چیلنج ہٹ۔ قرآن چیلنج کر کے اسے آسان کر رہا ہے۔ یہ قرآن کی اپنی ایک اسلوب بھی ہے اور کمال بھی ہے قرآن کا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک تو یہ چیلنج کیا کہ اس کی 114 صورتیں ہیں، تم اس کی ایک فَأْتُوا بِالسُّورَةِ، یہاں پر جو ہے نا فَأْتُوا بِالسُّورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، سورہ یہ نکرہ لایا گیا، چھوٹی سی چھوٹی سورہ، اور چھوٹی سے چھوٹی سورت 3 آیتوں کی ہے، گویا 6686 ہیں، 66 ہے آیات۔ یہ 66 کا جو اختلاف ہے آیت کے چھوٹے بڑے ہونے میں ہے، خیال کیجئے گا، ورنہ قرآن یہی ہے، اختلاف کی وجہ سے آیتیں بڑھ رہی ہیں۔ مثلا فاتحہ کی 7 آیتیں بسم اللہ کے ساتھ ہیں یا بسم اللہ کے بغیر ہیں، بس اتنی اختلاف۔ فاتحہ یہی ہے جو الحمد سے شروع ہوگی اور
وَلَضَّالِّينَ تک ختم ہو جائے گی، اس میں اختلاف نہیں۔ کئی لوگ ایسے دھوکے میں آتے ہیں نا، ایک آدمی کہنے لگا جی یہ کیا ہے، کیا قرآن چھوٹا بڑا ہے؟ میں نے کہا نہیں بھائی نہیں، قرآن یہی ہے جو بین الضفتین، دو گتوں کے درمیان ہے۔ پھر جی آیتوں کے اختلاف کا کیا مطلب؟ آیت یہاں ختم ہو رہی ہے یا یہاں ختم ہو رہی ہے، بس۔ تو جی قرآن نے کیا کہا؟ گویا کہ 6666 یا 86 میں سے صرف 3 آیتیں لاؤ، 3 آیتیں، کیونکہ سب سے چھوٹی سورت کوثر ہے۔ اور اس میں یوں آسانی پیدا فرمائی کہ کوئی فرد، جماعت یا اہل علاقہ نہیں بلکہ ساری دنیا کے انسان اپنے ساتھ جنات کو بھی ملا لے، بین العالمی کانفرنس بلا لے، تب بھی قرآن کی نظیر سے عاجز رہیں گے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ بعض کے لیے یہ بڑی قرآن کی بلاغت ہے۔ لا یأتون بمثلہ پر ویسے بات ختم ہو گئی تھی، یہ کیوں کہا ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا؟ کبھی کبھی حضرت قاری صاحب یوں ہوتا ہے کہ کچھ آدمی ایک کام میں سنجیدہ ہوتے ہیں، باقیوں کو بلا لیتے ہیں چائے پینے کے لیے، وہ آ جاتے ہیں، کچھ آ گیا تو بتلا دیا، نہ آیا تو نہ بتلایا۔ قرآن کہتا ہے سارے سنجیدہ ہو جاؤ، انسان بھی سنجیدہ ہو جائے، جن بھی سنجیدہ ہو جائے، اچھے بھی سنجیدہ ہو جائیں، برے بھی سنجیدہ ہو جائیں، اجمی بھی سنجیدہ ہو جائیں، عربی بھی سنجیدہ ہو جائے، نظم والے بھی سنجیدہ ہو جائے، نثر والے بھی سنجیدہ ہو جائے۔ اگر تمہارے ساتھ من دون اللہ فرشتے بھی شامل ہو جائیں نا تو اس کی نظیر نہیں لا سکتے۔ میں نے اپنے درس پر کہا، ہمارا وہ مسجد کا درس شروع ہو گیا، ماسٹر صاحب وہاں پر تھے، میں نے وہاں پر کہا کہ یہ انبیاء کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ اس کی نظیر لا سکے۔ اور آپ دیکھ لیں، مولانا کو اس کا تجربہ ہے، قرآن میں اور حدیث کے الفاظ میں زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ حتیٰ کہ حدیث قدسی، کیونکہ اس کا یوں نزول نہیں ہوا، اس میں یہ چیز نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیا نہیں ہے؟ اللہ کی قسم اس میں یہ جلال اور جمال کی آمیزش نہیں ہے۔ جلال جمال اکٹھے چلے، آگ اور پانی اکٹھے چل رہا ہے، برف پر آگ جل رہی ہے، برف پر آگ جل رہی ہے، اور ایسے طور پر کہ نہ آگ بجھے نہ برف پگھلے۔ کمال تو یہ ہے، آگ بھی جلے برف بھی نہ پگھلے، حرارت بھی ہے برودت بھی ہے، یہ اس کتاب کا کمال ہے۔ ڈانٹ بھی ہے پیار بھی ہے، اکٹھے ذرہ برابر بھی فرق نہ ہے۔ کہتے ہیں نا 50-50%، نہ جی نہ، وہ بھی 100% ہے، وہ بھی 100% ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الغرض، اچھا آگے جی سورۃ یونس میں ہے، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سنجیدہ بنو نا، سنجیدہ، یہاں پر صدق سنجیدگی کے معنی میں، اگر سنجیدہ ہو تو آؤ نا، اس کی نظیر لاؤ، ہمت کرو۔ الغرض قرآن کا سیدھا سادہ اور سنجیدہ دعویٰ ہے کہ یہ کلام الہی ہے، کسی بشر کا کلام نہیں۔ اگر کوئی اسے بشری کلام سمجھتا ہے تو ایسی مکمل کتاب نہیں، بلکہ ادنا سے نمونہ، ادنا سا نمونہ لا کر دکھلائے۔ اللہ اکبر، اس زور کا چیلنج، وہ بھی ایک امی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، جو یتیم پیدا ہوئے، 6 سال میں اماں دارے اور دادے کا سایہ 8 یہ ہے، اور 8 سال میں دادے کا سایہ اٹھ گیا، نہ کہیں لکھنا پڑھنا سیکھا، نہ کسی عالم کی صحبت میں رہے، 40 سال تک مکمل خاموش رہے۔ حضور نے 40 سال تک کوئی شعر کوئی نہیں کہا، کوئی جملہ آپ نے ایسا فصاحت بلاغت کا کبھی نہیں کہا۔ چند باتیں ہیں وہ نصیحت کی اور سمجھانے کی، خاموش رہے، نہ کوئی شعر کہا، نہ ہی فصاحت بلاغت کے کوئی جوہر دکھائے۔ پھر 40 سال بعد آہستہ آہستہ نہیں، یکا یک ان کی زبان اقدس پر ایسا محیر العقول کلام جاری ہوا کہ عرب کے فصحاء بلغا حیران، کس نے کہا کہ حیران ہوئے، گنگے ہو گئے، اور اس کے سامنے ہر طرح کے لفظی مانوی کمالات ماند پڑ گئے۔ پھر اس کتاب کی ہر خبر سچی اور حقیقت پر مبنی ثابت ہوئی، ہر پیشین گوئی برمحل اور سچ نکلی۔ یہ کتاب ہر طرح کی مبالغہ آمیزی، تخمین، اختلاط، 2 باتوں کو گڑبڑ کر دینا،
اور اغلاق سے بھی پاک ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں کرے گی جو ایسے بند ہو جس کے بارے میں وضاحت نہ ہو سکے پوری. اب اس پر اعتراض ہوگا الف لام میم دال، جی الف لام میم حروف مقطعات، بھائی یہ تو ہیں ہی اسرار، یہ تو راز کی باتیں ہیں. اغلاق وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں کچھ نہ کہے. یہاں تو روک دیا تم نے کچھ نہیں کہنا، ہم نے حضرت محمد سے جو بات کرنی تھی وہ ہو گئی ہے. یہ تمہارے لیول سے اونچی بات ہے. اس کی ہر بات واضح، صاف، سنجیدہ، سادہ اور قابل، یہ بڑی بات ہے، ہر بات قابل عمل ہے، ہر بات اس کی قابل عمل ہے. اس میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کا کھلا اعلان ہے، اور یہ ہر طرح کے تغیر تبدل سے بھی پاک ہے. رب تعالی خود اس کا محافظ ہے، اس کے بار بار پڑھنے یا سننے سے اکتاہٹ نہیں ہوتی. اس کے علوم و معارف کا احاطہ ممکن ہی نہیں. وہ اجتماعی انفرادی ہر پہلو کو جامع ہے. اس میں شاہانہ جلال، محبوبانہ جمال ہے. ایک یہاں پر بات کہتا چلوں جی، یہ جو قرآن ہے اسے کہتے ہیں قرآن صامت، خاموش قرآن ہے نا جی، قرآن صامت. اب حسنین میاں حضور کون سے قرآن ہے؟ قرآن ناطق. قرآن صامت کا تو احاطہ نہیں ہو سکتا، ناطق کا ہو سکتا ہوگا. اسی لیے ایک جملہ، بس ایسے خاموشی مجھے ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی. مولانا محمد عبداللہ صاحب کا ایک جملہ فرمایا، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ حضور پاک کا جو تبحر ہے وہ قرآن ہی کی طرح ہو. یوں ضرور کہوں گا کہ حضور کی سیرت کا احاطہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. جس نے لکھا، جتنا لکھا، جب لکھا، جس طرف سے لکھا، حضور کی سیرت اطراف میں ہے. اسی لیے حسنین میاں کچھ ایسی ہیں اطراف سیرت، میں انشاءاللہ کبھی آپ کو دکھاؤں گا. اطراف سیرت حضور کی سیرت کا مختلف انداز میں. اور مولانا محمد عبداللہ صاحب کی جو یہ اس میں تھے، بہاولپور یونیورسٹی میں تھے نا جی، ان کی ہے محاضرات سیرت، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے محاضرات سیرت. اس میں لکھتے ہیں کہ جس نے لکھا، جو لکھا، جتنا لکھا، آخر میں لکھا کہ ابتدائی باتیں ہی لکھی. آخر میں لکھا ابتدائی باتیں ہی لکھی. 6 جلدوں میں لکھا، 12 جلدوں میں، 20 جلدوں میں سیرت لکھی، اور کہا کہ بس اپنے محدود علم کے مطابق ابتدائی باتیں لکھی. ہائے جی ہائے، حضور قرآن ناطق ہے اور یہ قرآن صامت ہے، خاموش. یہ حضور کی زبان کے ساتھ بولا کرتا تھا. اور اگر دیکھا جائے حضور کی سیرت کو، اگر دیکھا جائے حضور قرآن ناطق ہے، سیرت کے حوالے سے حضور کی سیرت صامت ہے، پھر صحابہ سیرت ناطق ہے. صحابہ حضور کے بارے میں بول رہا ہے نا جی. قرآن خاموش ہے، حضور بولتے ہیں. حضور خاموش ہے، صحابہ بولتے ہیں، اہل بیت بولتے ہیں، گھرانہ بولتا ہے حضور کا. جی تشریح الفاظ، ریب ادنا درجے کے شک کو کہتے ہیں. علی عبدنا، ہمارے خاص بندے، مراد جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اگر انسان رب کا بندہ بن جائے تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اور بندہ وہی ہوتا ہے جس کی اپنی مرضی باقی نہ رہے. سفر معراج میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اسی صفت عبدیت سے ہوا. سورہ لفظی معنی ٹکڑا، قرآن کا ایسا حصہ جو کم از کم 3 آیات پر مشتمل ہو اور اس کا کوئی معین نام بھی ہو تو اسے سورت کہتے ہیں. نام بھی حضور کے زمانہ میں رکھ دیے گئے تھے. یہ کوثر ہے، یہ تغابن ہے، یہ کافرون ہے، یہ فلک ہے، یہ ناس ہے، حضور کے زمانہ میں. قرآنی صورتوں کی حکمت کیا ہے جی؟ ایک مضمون کو دوسرے سے جدا کرنا، خاص مضامین پر تاکید کرنا، پڑھنے والوں کو سہولت دینا. جیسے کوئی مسافر ہو نا جی، اپنے کچھ سٹاپ طے کر لے تو ہر سٹاپ پر خوشی ہوتی ہے، منزل قریب آنے والی ہے. اسی طرح قرآن کی صورتیں اور منازل. شہداء یہ شہید کی جمع ہے بمعنی گواہ، حاضر، حاکم، حمایتی، مددگار. اچھا جی، جو اللہ کے راستہ میں مارا جائے اسے بھی تو شہید کہتے ہیں. جی ہاں، جو شخص راہ خدا میں مارا جائے اسے بھی شہید اس لیے کہتے ہیں وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہو گیا، ادھر سے گیا ادھر فوراً پہنچ گیا. صادقین بمعنی سچا اور سنجیدہ، یعنی لو نشاء لقلنا مثل ہذا کے دعویٰ وقت گزاری اور دھوکہ دہی کے لیے نہیں، بلکہ تم اس دعویٰ میں سنجیدہ ہو تو یعنی تمہیں لگتا ہے یہ بشری کلام ہے اور تم اس کی نظیر لا سکتے ہو تو پھر ہمت کرو، ہمت کرو.
ہماری طرف سے کھلا چیلنج ہے، اپنے ساتھ تمام جن انس ملک اور اپنے معبودان باطلہ کو ملا کر کوشش کر لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ بس اگر تم قرآن کی ایک سورت کی نظیر بھی نہ لا سکو اور پیشگی اعلان سن لو کہ تم ہرگز اس کی نظیر نہ لا سکو گے، لہذا فوری طور پر ایمان لا کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ آگ، یہ آگ ہے جی، وہ آگ اصالتاً کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ یہ جو جملہ ہے نا اعدت للکافرین، اس میں مسلمانوں کو پیار بھی کیا گیا اور مسلمانوں کو جھنجھوڑا بھی گیا۔ ارے آگ تیرے لیے نہیں ہے، تو پتہ نہیں آگ والے کام کیوں کر رہا ہے، تیرے لیے ہے تو نہیں، گدھے کہیں کے، تو ادھر کیوں جا رہا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں تیرا یہ راستہ تو نہیں، تو ادھر کیوں جا رہا ہے۔ یہ پیار بھی ہے، یہی تو کہا نا، جلال بھی پورا ہے، جمال بھی پورا ہے۔ کافروں کے لیے دھمکی بھی پوری ہے، مسلمانوں کے لیے محبت بھی پوری ہے۔ برف پر آگ جل رہی ہے، نہ آگ کی حرارت میں فرق آئے نہ برف کی برودت میں فرق آئے، یہ بھی 100%، وہ بھی 100%۔ پیشگی اعلان سن جی ہاں کافروں کے، ارے جاہلو خود فریبی سے باہر نکلو اور ہمارے چیلنج کی پختگی کو دیکھو، تا قیامت کوئی سنجیدہ آدمی اسے قبول نہ کر سکے گا۔ اب حق کا انکار سوائے تعصب اور اناد کے نہیں، اور اس معاندانہ روش کا لازمی نتیجہ آتش جہنم ہوگی، جس کی شدت کا حال یہ ہوگا کہ اس کا ایندھن پتھر ہوں گے، یا مشرک کا دل جلانے کے لیے ان کے بت بھی ساتھ ڈالے جائیں گے۔ ارشاد الہی ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور جو تمہارے بت ہیں یہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ فوائد، ان دو آیتوں میں یہ اور اوپر والی 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1، قرآن کلام الہی ہے جو رسول پاک پر نازل کیا گیا، حضور کا کلام نہیں، نازل کیا گیا۔ انبیاء کرام ہمارے تابع فرمان بندے ہیں، شریک خدا یا مختار نہیں ہوتے جی۔ نمبر 2، اگر تمہیں قرآن میں سنجیدہ غور و فکر کے بعد، پہلے غور و فکر تو کرو، پہلے غور و فکر تو کرو، اتنی تمہیں عجلت کیا ہے؟ اگر تمہیں قرآن میں سنجیدہ غور و فکر کے بعد کوئی ادنی شبہ بھی بشری کلام کا ہے تو اس کا آسان حل، تم سب مل کر اس کی محض 3 آیات کے مثل کوئی صورت لاؤ۔ اگر اس چیلنج کے، اچھا عجیب بات یہ ہے، یہ قرآن بھی تمہارے سامنے ہے، اس کو دیکھ لو۔ یہ نہیں کہا گیا، کبھی کبھار کہتے ہیں نا جی ایسا نہیں ایسا، یہ قرآن تمہارے سامنے ہے، دیکھ کر تو بنانا آسان ہے، اس کو دیکھ کے بناؤ، لیکن تمہارے اندر یہ دمخم رکھا ہی نہیں گیا، تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ خدا کی کلام کی تم کاپی کر سکو، ایسا نہیں ہو سکے گا تم سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر اس چیلنج سے عاجز آ جاؤ تو اس کی مخالفت پر جہنم کا عذاب ہے، اور یہ بھی سن لو، وقت ضائع نہ کرو، کبھی کوئی اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے گا۔ جہنم اصالتاً کافروں کے لیے ہے، مومن صفائی کے لیے جائیں گے، گناہ دھلتے ہی واپس جنت میں، واپسی جنت میں ہوگی۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، بے شک ان کے لیے آخرت میں ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جب ان کو کھانے کے لیے کوئی پھل ملے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو اس سے پہلے دنیا میں یا یہاں جنت میں مل چکا۔ جواباً فرشتے عرض کریں گے کھا کر دیکھو، یہ اس سے بالکل مختلف ہے، اور ان کو وہاں ایک دوسرے سے ملتی جلتی شکل کے پھل دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، نہ مکان کو فنا
نہ ہی مکین کو نہ اکتائیں گے، نہ ہی وہاں سے نکالے جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جی فائدہ۔ کافروں کی سزا کے بعد مومنوں کی جزا کا بیان، اور یہاں عامل الصالحات سے بتلا دیا ایمان کو حسن عمل صالح سے ملتا ہے، ورنہ ایمان بھدا بھدا سا ہوتا ہے، بغیر عمل کے ایمان ادھورا ہوتا ہے۔ اور ایمان کے بعد عمل کا ذکر کر کے واضح کر دیا گیا کہ شریعت میں کافر کا عمل ہرگز معتبر نہ ہوگا۔ کیوں جی؟ نیکی ایمان سے کوئی الگ شے نہیں، بلکہ ایمان کی عملی شکل ہے۔ کافر کی نیکی گویا نیکی کی نقل ہے، مومن کی نیکی ایمان کی عملی شکل ہے، اور کافر کی نیکی نیکی نہیں بلکہ نیکی کی، آپ کہیں گے وہ کیسے؟ خالد بھائی اگر کوئی کافر یہاں پر نماز پڑھے تو آپ کیا کہیں گے کہ عیسائی نماز پڑھ رہا ہے؟ نہ آپ ذرا بولیں، نماز پڑھ رہا ہے؟ آپ کہیں گے نماز کی نقل کر رہا ہے، آپ اسے نماز کا کبھی نہیں کہیں گے۔ اگر نماز کی نقل کر رہا ہے تو صدقہ کیسے ہو گیا؟ صدقہ تو ہوتا ہی وہی ہے جو صدق میں دیا جائے، اس کے پاس تو صدق ہی نہیں ہے تو صدقہ کیسے ہوگا؟ تو ہم کہیں گے صدقے کی نقل کر رہا ہے۔ اگر کافر جانور ذبح کرے عید والے دن تو آپ کہیں گے قربانی کر رہا ہے، آپ کہیں گے قربانی کی نقل کر رہا ہے۔ تو صدقات بھی ایسے ہیں، خیرات بھی ایسے ہیں، خیرات تو خیر سے لیا گیا، اور وہ خیر دینے والے کو مانتا ہی نہیں تو خیر کاہے کی ہوگی جی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے امتحان میں شرکت کے لیے داخلہ ضروری، بغیر داخلہ کوئی کتنا اچھا پیپر لکھے کوئی نمبر نہیں ملتے، ایسے ہی ایمان کے بغیر کوئی عمل حقیقی نیکی نہیں۔ اس لیے کافر کے بظاہر اچھے عملوں کا بدلہ اسے دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ہے دیان۔ حق تو یہ تھا کہ ایسے کو باہر نکل جا، لیکن وہ ہے دیان اور منان، اس نے کہا اس کو دنیا میں بدلہ دے دو، آخرت میں کچھ نہ ملے گا۔ جی یہ جو قادیانی قربانی کرتے ہیں والدین، وہ نقل ہے نا؟ جی بالکل، وہ کافر ہیں، جو بھی کافر کرے گا۔ لیکن ایک بات ذرا سمجھیے گا آپ، قادیانی کو اس نقل کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ جہاں پر کوئی ہم شکل ہو تو اسے وہاں نہیں ٹھہرنے دیا جاتا، کیونکہ وہ اپنے کو کافر کہے پھر وہ ایسا کوئی کام کرے تو ہم کہیں گے کافر نقل کر رہا ہے۔ ابھی تو اس نے خود کو کافر تسلیم نہیں کیا ہے، وہ کرے تو اس کے بعد پھر باقی باتیں ہوں گی، ابھی تو وہ ڈاکہ ہے۔ اگر کوئی یہ جی کیا آپ کی کوئی شیمپو کی کوئی اگر کاپی بنائے، نام وہی لکھے، اپنا علیحدہ نام نہ رجسٹر کرائے، تو کیا وہ نقل چلنے دی جاتی ہے؟ نام اپنا رکھے، چاہے بوتل ویسی بنوا لے، نام اپنا رکھے، پھر باتیں ہوتی رہیں گی۔ تشریح الفاظ، آمنو ایمان اصل تو تصدیق قلبی ہے، البتہ نفاذ احکام کے لیے زبان سے اقرار ضروری۔ عامل الصالحات، وہ عمل جو شریعت کے مطابق ہوں وہی عمل صالح ہوتے ہیں۔ یہ ایک بڑا جملہ بڑا عجیب ہے، سعدی فرماتے ہیں، سعدی نے کمال کر دیا، بلغ العلا بکمالہ ہی میں بھی کمال کیا۔ یہ اگلے دن یہ شعر میرے سامنے آیا، سعدی نے کمال کیا۔ سعدی کہتا ہے، محال است سعدی کے راہ صفا، یہ تو نہیں تواں ہے، تواں رفت جز در پائے مصطفیٰ۔ سعدی تجھے کس نے کہہ دیا، تجھے کس نے کہہ دیا کہ در مصطفیٰ کے بغیر خدا ملتا ہے؟ تجھے کس نے کہہ دیا سعدی؟ سعدی یہ محال ہے، اور یہ بتلا دیا، یہ اتحاد الادیان ودیان کچھ نہیں ہے، بتلا دیا۔ خط منحنی بے شمار ہوں گے، خط مستقیم ایک ہوگا۔ جب ایک خط کھنچ گیا اب دوسرے خط کی حاجت ہی باقی نہیں ہے، اور وہ خط مستقیم ہے حضرت محمد کا راستہ، اور بس۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر راہ صفا، راہ خدا پانا ممکن ہی نہیں ہے۔ جنات تجری، یہ ہے جنات تجری، اصل تو یہ ہے جنت، اصل تو یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں بے شمار۔ فلا تعلم نفس ما اخفی، یہ ما ہے جی، ما اخفی لهم من قرۃ اعین، ایسے ہے نا جی، یہاں پر الف ادھر والا ادھر آ گیا جی،
ہے کوئی نفس جانتا ہی نہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چھپایا گیا. یہ حقیقت ہے. البتہ مختلف جگہوں پر مختلف نعمتوں کا جو تذکرہ کر دیا گیا. جنت کے پھلوں کے دنیاوی پھلوں سے نام اور شکل کی مناسبت ہوگی. یعنی انار جیسا انار ہوگا, اس کا نام بھی رمان ہوگا. مالٹے کا نام یہاں بھی برتقال ہے, وہاں پر بھی برتقال ہوگا. تو یہ چیزیں ہوں گی, مگر مزہ کیفیت بالکل جدا ہوگا. اور ایک جیسے پھلوں میں مقصود کیا ہے؟ استعجاب, یہ استعجاب پیدا کرنا. اچھا آپ دیکھیں جی, اس وقت حافظ صاحب کیا تعجب کی بات ہوگی کہ آپ کھا کیلا رہے ہو اس کا ذائقہ آم والا. واہ جی واہ, کرتب ہو گیا. کھا کیلا رہے اور ذائقہ کیا ہے جی؟ کھا انگور رہے اور ذائقہ اس میں انار کا ہو, مزہ ہی آ گیا جی. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے خوشی دوبالا ہو جائے گی, واہ بھائی واہ, شکل ایک مگر ذائقہ جدا جدا. ادواج مطہرہ, جنتی عورتیں ظاہری حسن و جمال میں کأنہن الیاقوت والمرجان ہوں گی. یہی عورتیں, یہی بیویاں جو ہم پلہ ہوں گی اپنے مردوں کے, اور مرد جو ہم پلہ ہوں گے اپنے بیویوں کے. یہ ظاہری حسن کأنہن الیاقوت والمرجان, گویا وہ ہیرے اور مونگے ہوں گے. اور باطنی حسن میں حیض, نفاس اور ہر طرح کی گندگی, کینہ, حسد, غصے وغیرہ سے پاک. اتنا تو دڑ کے ملوے دن اتنا آپ سے پریشانی نہ تھی سی, ایویں نہ سے اتنا اپنا فیٹ سے. اللہ اکبر کبیرہ. فائدہ اس آیت میں 3 باتیں ہیں. ایمان کے ساتھ کیے ہوئے عمل پر بدلہ کی بشارت. نمبر 2, چند جنتی نعمتوں کا تذکرہ جن میں سر فہرست نہروں کا جاری ہونا. یہ میں نے اگلے دن بھی کہا, ایک ہوتا ہے کہ آدمی کسی زمین کا مالک ہو, دوسرا ہوتا ہے کہ اس کی زمین کے ساتھ نہر بہ رہی ہو. حسنین میاں, قانونی طور پر اگر آپ کے زمین سے بھی نہر جا رہی ہے تو اسے سرکار کاٹ لیتی ہے. وہ کٹ گئی جی, وہ محکمہ مال کے کھاتے میں چلی جاتی ہے. یہاں قرآن فرما رہا ہے نہریں بھی تمہاری ہوں گی, نہروں کے بھی تم مالک ہوگے, اور نہروں پر مرضی بھی تمہاری چلے گی. ظفر میاں کہیں اگر تو روح تھی سی یا نہر پار کراں, لیکن پار جو کراں اندی پولی نہ ٹپاں کیویں نہر ایڈو ولی آوے, نہر ایڈو ولی اسی لنگے ونجو سیں بلا سیدھی تھی ونے بلا نہر. بادشاہت تو یہ ہے, لیکن اس بادشاہت کے لیے کچھ محنت لگے گی. اس بادشاہت کے لیے خود غرضی نہیں ہوگی. آپ کہیں گے خود غرضی, دین میں بھی خود غرضی ہوتی ہے. میں نے تو نماز پڑھ لی, بیٹا جانے نماز جانے, یہ خود غرضی ہے جی. کبھی یوں بھی کہتے ہیں میں نے تو روٹی کھا لی, بیٹا جانے اور اس کا حال جانے. نہ. اماں کبھی کہتی ہے میں نے تو روٹی کھا لی, بیٹی جانے اور وہ جانے. نہ جی نہ, روٹی کے لیے تو بار بار کہتے ہیں روٹی کھا لے, تو نماز کے لیے کہنے میں کیا حرج جی. اللہ اکبر کبیرہ. خلاصہ آیت نمبر 21-22 تمہید کے بعد قرآن کا اصل اچھا جی, وہاں پر موت بھی نہ آئے گی. حدیث پاک میں آتا ہے جنت والوں یہ بات طے ہو چکی, ہمیشہ تندرست رہو گے, کبھی بیمار نہ ہوگے, ہمیشہ زندہ رہو گے, کبھی موت نہ آئے گی, ہمیشہ جوان رہو گے, کبھی بوڑھے نہ ہوگے, ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے, کبھی محتاجی نہ ہوگی. خلاصہ آیت نمبر جی 21 اور 22 تمہید کے بعد قرآن کے اصل پیغام توحید کا اعلان, مقصد تخلیق عبادت کا حکم اور مقصد عبادت تقوی کا حصول ہے. پھر دلائل توحید کا آگے ذکر جی. خلاصہ آیت نمبر 23-24 قرآن کے خدائی کلام ہونے میں اگر ادنا شبہ ہے تو آسان حل, تم مل کر اس کی ادنا نظیر لاؤ اور پہلے سن لو. ایسا ہرگز نہ کر سکو گے, پھر تعصب چھوڑ کر ایمان لاؤ ورنہ انجام جہنم ہے. خلاصہ آیت نمبر 25 مومنین کے اخروی انعامات کا ذکر. اور یہاں پر اسلام نے ایک اور بات پیش کر دی. اسلام نے جس جنت کا نقشہ پیش کیا وہ مادی اور روحانی دونوں قسم کی نعمتوں کا مجموعہ ہوگی. سر سید صاحب بھی کہتے ہیں یہ مولوی کی جنت ہے جہاں پر عورتیں بھی ہوں گی. یہ سر سید صاحب کہتے ہیں. اس پر ایک ہم نے جملہ لکھا, یہ مولانا عبد الماجد کا جملہ ہے دریابادی کا. فرماتے ہیں جنت میں صرف اچھا جی جو کہتے ہیں نا کہ جی جنت میں صرف روحانیت ہوگی, یہ غلط ہوگی. یہ کہنا کہ وہاں بیویوں کی کیا حاجت, فرماتے ہیں جناب مرد کا عورت کے بغیر ہونا عیب ہے اور جنت عیب سے پاک ہے. میاں ہو بیوی نہ ہو یہ عیب ہے. اسی لیے اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے اسے شادی کر لینی چاہیے جی, کیونکہ یہ عیب ہے. البتہ
یہاں عمل زوجیت میں افزائش نسل بھی ہوتی ہے، پاک دامنی بھی ہے، افزائش نسل بھی ہے۔ وہاں پر نہ پاک دامنی مقصود ہوگی نہ افزائش نسل، صرف وہاں پر محبت، لذت، یہ چیزیں ہوں گی، نہ افزائش نسل ہوگی نہ وہاں پر پاک دامنی، کیونکہ پاک تو وہاں پر ویسے ہوگا۔ جبکہ اچھا یہاں پر حضور نے فرمایا جوانوں نکاح کرو اور اپنے آپ کو پاک رکھو، یہاں پر پاک رہنا بھی مقصود ہے، وہاں پر یہ مقصود نہیں ہوگا، پاک تو ویسے ہوگا آدمی۔ جبکہ جنت میں صرف لذت اور سکون ہوگا، پھر جیسے وہاں ہر شے عیوبات اور نجاسات سے پاک ہوگی، ازواج بھی پاک ہوں گی۔ فائدہ آیت نمبر 21-25 جو ہمارا آج کا سبق تھا، اس کا یہ خلاصہ 3 باتیں: مبدأ انسانی، معاش اور معاد، یہ 3 چیزیں ہیں، اور ان 5 آیتوں میں قرآن نے ان تینوں مضامین کو بیان کر دیا۔ تمہاری پیدائش کیا ہے، پھر تمہارے رزق کا کیا انتظام ہے، اور تمہارا انجام کیا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پر عمل کی بھی توفیق دے، قرآن کو پہنچانے اور پھیلانے کی بھی توفیق دے۔ میں کوشش کروں کہ میری وجہ سے قرآن پھیلے، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرا ذمہ کام ہے، اس لیے کوشش کریں ہم کہ درس پر بھی ساتھیوں کو جوڑیں، یہاں درس وہاں درس، جہاں بھی درس ہو دروس میں جوڑیں، کام کوئی کرے گا بدلہ اپنا چلتا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتہ۔